انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو کل وسیم رضوی ملعون نے قرآن پاک کی چند آیات کو قرآن پاک میں سے نکلوانے کے لیے PIL داخل کر دی سپریم کورٹ میں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، کسی دوسرے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن سمجھنے والے یہ بہتر جانتے ہیں کہ آیتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جس کو قرآن کا ابھی الف بے بھی پتہ نہیں ہو، جو قرآن سے پوری طرح ناواقف ہو، وہ اگر قرآن کی آیتوں پر اعتراض کر کے ان کو ہٹانے کا مطالبہ کرے تو یہ ایک بچکانہ اور غیر عاقلانہ اقدام ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ مسلمانوں کی کتاب جو ہے، اس پر سب مکاتب فکر، اس پر تمام مسالک کا پورا اعتماد اور پختہ یقین ہے۔ مسلمان اگرچہ مختلف فرقوں میں ہیں، لیکن سب کی ایک ہی مشترکہ کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ مسلمان اگرچہ مختلف فرقوں میں چلے گئے، لیکن سب کا ایک ہی آئین، سب کا ایک ہی دستور، سب کی ایک ہی کتاب قرآن کریم ہے۔ سب کا اعتماد ہے اس قرآن کریم کی کتاب۔ اس لیے یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی ایک سازش ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان آپسی تفرقہ ڈالنے کی بھی سازش ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہا ہے۔ تو ایسے اقدامات نہیں اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، نہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سلمان رشدی کی طرح ہی وسیم رضوی بھی مرتد ہو گئے ہیں، دین اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی کتاب سے انکار کیا ہے، مسلمانوں کی کتاب کا انکار کیا ہے۔ قرآن مجید کی 26 آیتیں تو دور، ایک آیت یا ایک حرف یا ایک زبر و زیر کو بھی وہ قرآن سے باہر نہیں نکلوا سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا یہ پورا اعتقاد اور ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ان کے رسول پر نازل ہوئی ہے۔ کشمیر میں شیعہ بورڈ واقف یہ ہو رہا ہے، جاری ہو رہا ہے، تو ایسے لیڈر شیعہ بورڈ کے چیئرمین بنیں گے تو یہاں کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ وسیم رضوی جو سابق چیئرمین تھا UP میں شیعہ وقف بورڈ کا، تو یہاں کی حکومت BJP حکومت دراصل ایسے افرادوں کو اعلیٰ کار بنا کر مسلط کرنا چاہتی ہیں جو ان کے ایجنڈے پر کام کرے، جو ان کی طرف سے بیانیہ صادر کرے۔ تو ایسے حالات میں اگر کشمیر میں کوئی ایسی چیز آ گئی، ایسا شخص آ گیا، ایسا اعلیٰ کار آ گیا جو اس کو BJP کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آئے گا، وسیم رضوی جیسا کوئی یہاں بھی مسلط کیا جائے گا، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی جائے گی۔ ایسا ووٹ بننے کی قطعاً یہاں اجازت نہیں دی جائے گی جس کا کوئی اعلیٰ کار BJP کا کوئی اپنا فرد ہو۔